اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد عوامل ملا محسن کا دوسرا درس ہے، اور گزشتہ درس یہاں تک ہم نے ترجمہ اور ترتیب کے ساتھ عرض کیا تھا۔ احمد کا یا من یرفع الیہ صالح العمل، ترجمہ اور ترکیب عرض کر دی تھی، اور آج آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَأُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمَبْنِي لَهُمْ كَرَامَةُ الْمَحَلِّ۔ اصلی، میں درود بھیجتا ہوں اے اللہ تیرے نبی پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تیرے نبی کی آل پر کہ المبنی بنایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، کرامت المحل بزرگی کا مقام۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ اصلی، کون سا صیغہ ہے اصلی؟ آپ نے سوچنا ہے اور سوچ کر بتانا ہے، اور بتا کر اپنے رجسٹر پہ لکھنا ہے، اور لکھ کر ہمیں دکھانا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے رجسٹر چیک کریں گے۔ اصلی، صلی یصلی، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس میں ضمیر انا موجود ہے۔ صلی علی نبی کا، علی کون سا صیغہ ہے؟ حرف جار ہے۔ نبی کا، محمد و آلہ، اس کی ترتیب دیکھ لیں۔ اصلی فعل اصلی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اس میں ضمیر انا اس کا فاعل ہے۔ اصلی، علی حرف جار، نبی، نبی یہ مضاف اور کاف مضاف الیہ، نبی مضاف، کاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کر مبین اور محمد عطف بیان، واو حرف عطف ہے۔ یہاں پر ایک علی حرف جار حذف ہے، اور آل مضاف اور ہی ضمیر
مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے، اور الا اپنے جار و مجرور سے مل کر، یہاں الا یہاں پر جو حذف ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اصلی، اور اصلی جو شروع میں آیا ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے یہ جار و مجرور، اور یہ مبین اور عطف بیان مل کر بھی مجرور ہو جائیں گے، اور حرف جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے، اصلی فعل کے۔ فعل اصلی اپنی ضمیر انا فاعل اور ان متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ جملہ دعائیہ ہے، لہذا جملہ فعلیہ انشائیہ، دعا انشاء کی قسم ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، یہ ایک جملہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد المبنی لہم کرامۃ المحل، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ المبنی یہ المبنی لہم کرامۃ المحل، یہ المبنی معرف باللام ہے اور صفت ہے کس کی؟ آل کی، وہ آل ہی جو ہے، آل کی صفت ہے، آل موصوف تھا۔ لام جار، ہم ضمیر مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا اسی مبنی کے، کرامت مضاف اور المحل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر نائب فاعل کس کے لیے؟ المبنی کے لیے۔ المبنی اس مفعول کا صیغہ ہے، اس مفعول نائب فاعل کو چاہتا ہے۔ المبنی اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہو گیا، کس کے لیے؟ آل کے لیے۔ آل جو ہے وہ مضاف تھا، مضاف الیہ مل کر مجرور تھا، جار مجرور متعلق تھے اصلی کے، اور وہی ایک جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ بنے گا، اس کا تعلق ما قبل سے ہو گیا۔ صلی علی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ المبنی لہم کرامۃ المحل، یہ ہو گیا ترجمہ اور ترکیب۔ اور اس کے بعد اصل بحث نحو شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ سب سے پہلے آتا ہے، کہتا ہے اما بعدو، اما بعدو النحو علم باصول، نحو کی تعریف کرتا ہے، النحو علم باصول تعرف بها، کہتا ہے
بعد از حمد و صلات اگر کوئی چیز ہے، اما بعدو کا معنی کیا ہے؟ بعد از حمد و صلات اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے، نحو کی تعریف ہے، النحو علم باصول تعرف بها اواخر الکلمت اعرابا و بناء۔ نحو علم ہے قوانین کا، جن قوانین کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کلمہ کی آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب آئیے، یہ اما بعد جو آیا ہے یہ تقریباً تمام کتابوں کے مصنفین نے ہر اپنی کتاب کے شروع میں اس قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں، اما بعد۔ میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں مشکل پیش نہ آئے۔ ہر کتاب میں تقریباً یہی ترکیب ہوگی کہ جو میں آج آپ کو لکھا رہا ہوں۔ آپ سیوطی میں جائیں گے، ہدایہ میں جائیں گے، سمدیہ میں جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کتب فقہی و اصولی اور صرفی، ان میں بھی تقریباً آپ کو یہ کلمہ مل جائے گا۔ اما بعدو اصل میں کیا تھا اور پھر کس کا مخفف ہے، اس کو انہوں نے شارٹ کٹ کر دیا ہے۔ اصل میں عبارت یوں تھی، اس کی اصل عبارت یوں ہے، مہما یکن من شیئن بعد الحمد والصلاۃ، یہ عبارت تھی۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ اگر کوئی شے ہے، مہما یکن من شیئن، اگر کوئی شے ہے حمد اور صلاۃ کے بعد، یہ اس کا مطلب تھا۔ یہاں پر اب آپ کو یہ عبارت بھی نظر نہیں آئے گی، یہ بھی حذف ہو جائے گی، اور مہما کی جگہ پر آپ کو اما نظر آئے گا۔ یہ مہما سے اما کیسے بنا ہے اور یکن من شیئن کو کیوں حذف کر دیا ہے، اور بعد الحمد والصلاۃ کی بجائے بعدو پر ضمہ نظر آ رہا ہے، یہ کیوں؟ پہلے آئیے مہما کو سمجھیے۔ مہما اصل میں، اما اصل میں مہما تھا۔ ہاں کو، یہ جو ہاں ہے اس کو حمزے میں بدل دیا تو بن گیا ما۔ پھر اس پہلی میم کے بعد حمزے کو درمیان سے اٹھا کر شروع میں لے آئے اور پہلی میم کو ساکن کر دیا، اور اس پہلی میم کا دوسری میں ادغام کر دیا اور شد لگا دی، بن گیا اما۔ معنی وہی مہما والا دے رہا ہے، حرف شرط ہے۔ اما جب بن گیا تو اما بھی حرف شرط بن گیا ہے۔ اب اس کے بعد اما بن گیا، اما جو ہے مہما کی جگہ، مہما حرف شرط تھا، اما بھی حرف شرط ہے۔ حرف شرط کیا چاہتا ہے؟ فعل شرط اور جزا چاہتا ہے، تو لہٰذا اما کے بعد ایک جملہ شرطیہ ہونا چاہیے اور ایک جملہ جزائیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر
کیا کرتے ہیں، شرط کو اکثر تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں، یکن من شیئن کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ آسانی سے ادا ہو سکے، تخفیفاً اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ یکن من شیئن، یکن میں ایک ضمیر تھی، اس کا اسم تھا، من شیئن اس کی خبر تھی، اس اسم اور خبر کو جو ہے اس کے حذف کر دیا ہے، فعل ناقص کو بھی حذف کر دیا ہے، لہذا شرط ہو گئی حذف۔ اس کے بعد بچ گیا اما، بعد الحمد والصلاۃ، بعد اس میں ظرف مکان ہے اور دائم الاضافہ ہے، اس کا یہ مضاف الیہ تھا، اس کو بھی چونکہ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی کا محمدن، یہ درود و سلام اور حمد پہلے موجود ہے، اس موجود کو قرینہ بناتے ہوئے اس کو حذف کر دیا گیا ہے سارے کے سارے کو۔ جب بعد اس میں ظرف کا مضاف الیہ حذف کر دیا جائے اور اس کا معنی نیت میں رکھ لیا جائے تو یہ نوین منویہ کہلاتا ہے اور یہ مبنی بن جاتا ہے، اور اس کو اوپر ضمہ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مبنی علی الضم کہتے ہیں۔ مبنی کیوں؟ چونکہ مضاف الیہ حذف ہے اور نیت میں ہے، اس لیے مبنی ہے، اور محتاج ہو گیا اپنے مضاف الیہ کا، جس طرح کہ حرف محتاج ہوتا ہے اپنا معنی ادا کرنے میں دوسری چیز کا، لہذا حرف کے ساتھ محتاج ہونے میں اس کی شباہت افتقاری ہو گئی، اور شباہت کی وجہ سے اسم کے اصل معرب ہے، لہذا یہ مبنی ہو گیا، اور اوپر ضمہ دیتے مبنی علی الضم ہو گیا۔ اب بن گیا اما بعدو، جب اما بعدو بن گیا تو اس کے بعد اما حرف شرط ہے اور بعد والا جملہ جزا ہے، اس پر فا موجود تھی، فا بعدو تھا، لیکن فا اب آپ کو بعدو پہ نظر نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اما حرف شرط ہے اور فا حرف جزا، شرط اور جزا کا بلا فاصلہ ایک ہی جگہ پر، حرف شرط اور حرف جزا کے ایک ہی جگہ پر آ جانا، یہ کلام عرب میں کبھی سمجھا جاتا ہے، لہذا کسی مقام پر بھی آپ اما کے بعد فا کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اما اور بعد میں کے درمیان، اما اور فا کے درمیان جو ہے بعض اوقات جو ہے خبر کا فاصلہ لاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے مبتدا کا فاصلہ لائیں گے، بعض اوقات جو ہے مفعول بہ کا فاصلہ لائیں گے، اور بعض اوقات جو ہے ظرف اور جار و مجرور کا فاصلہ لائیں گے، لہذا اما حرف شرط اور فا حرف جزا کے درمیان مبتدا، خبر، مفعول، جار و مجرور یا ظرف و مظروف کا فاصلہ لانا ضروری ہے۔ مثلا کہا جائے گا اما زید فقائم، اما زید فقائم، اما اور فا کے درمیان مبتدا زید کا فاصلہ ہے۔ اما فی الدار فزید، اما اور فا کے درمیان فی الدار کا فاصلہ ہے۔ مفعول کا فاصلہ آ جائے گا اما زیدن فضربتو، اما اور ضربتو کے درمیان، فا کے درمیان زید کا فاصلہ جو کہ مفعول ہے مابعد کے لیے۔ ظرف و جار و مجرور کا فاصلہ آئے گا اما فی الدار زید فزید قائم، اما اور فا کے درمیان فی الدار کا فاصلہ ہے، یا اما عندک فزید ضارب، اما اور فا کے درمیان عند ظرف کا فاصلہ ہے۔ یہ ہے
اس کی ترکیب اور اس کو لکھ لینا، ہمیشہ محفوظ کر لینا، تا آخر حیات آپ کو اما بعد کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا کہ اصل میں مطلب کیا تھا، عبارت کیا تھی، اور پھر کیوں محذوف ہوئی ہے، اور کس طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے، کہ سب کتابوں کے شروع میں جو ہے مقدمہ میں، خطبہ میں یہ آتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، آ کر کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ الکلمۃ اسم و فعل و حرف، کہ کلمہ کی چند قسمیں ہیں۔ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ ظاہر ہے کہ کلمہ کی چند قسمیں، یہ تین قسمیں کیوں ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے تین دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل نقلی ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے، جناب اسود دعالی کو فرمایا تھا کہ یہ لکھ لیں اور محفوظ کر لیں کہ کلمہ کی تین قسمیں، اسم و فعل و حرف۔ دوسری دلیل استقرائی ہے، علماء نحو نے عرب کے خطے میں کریا جا کر جو ہے لوگوں کو دیکھا ہے، جو بھی بولتے ہیں یا اسم اور فعل حرف، اس سے ہٹ کر کوئی چوتھی چیز نہیں بولتے۔ استقراء اس پہ دلالت کر رہے کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں۔ یا کیا ہے؟ دلیل عقلی ہے کہ جو بھی کلمہ ہے یا مستقل معنی پہ دلالت نہیں کرتا، اگر نہیں کرتا تو حرف ہے، یا مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، یا مقترن بے زمانہ ہے یا مقترن بے زمانہ نہیں ہے۔ اگر مقترن بے زمانہ ہے تو پھر وہ کلمہ فعل کہلائے گا، اگر مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے اور مقترن بے زمانہ نہیں ہے تو پھر وہ اسم کہلائے گا۔ لہٰذا اسم اور فعل اور حرف، یہ تین کلمے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد کلمہ کی عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ چند قسمیں کرتے ہیں کہ کلمہ عامل بھی ہوتا ہے اور معمول بھی ہوتا ہے۔ تعملو و تعملو، عامل ہوگا اور معمول ہوگا۔ و تعملو و تعملو، تعملو و تعملو، او تعملو ولا تعملو، یا عامل ہوگا معمول نہیں ہوگا، او تعملو ولا تعملو، یا عامل ہوگا معمول نہیں ہوگا، او لا تعملو ولا تعملو، نہ عامل ہوگا نہ معمول ہوگا، بس عامل اور معمول ایک قسم، عامل بھی ہے معمول بھی ہے۔ عامل ہے معمول نہیں ہے دوسری قسم ہوگی، عامل ہے معمول نہیں ہے، عامل نہیں ہے معمول ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، عامل نہیں ہے معمول واقع ہو رہا ہے، تین ہوگی، نہ عامل ہے نہ معمول ہے، چار قسمیں ہوگی۔ بس کلمہ ان چار قسموں سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک کی مثال انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے ذکر کریں گے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ترجمہ پھر بھی دیکھ لیں۔ اما بعد النحو علم، بعد الحمد والصلاۃ اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ نحو علم کا نام ہے۔ علم کس کا؟ بے اصول، قوانین کا۔ تعرف بہا احوال الاواخر الکلمۃ اعرابا و بناء، کہ جن قوانین کے ذریعے سے کلمہ کی آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کی بنا پر پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے ان کے صیغہ کو جو ہے دیکھنا ہے کہ النحو کون سا صیغہ ہے، علم کون سا صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم ہے تو کون سا، فعل ہے تو کون سا، حرف ہے تو کون سا۔ بے اصول، اصول کون سا صیغہ ہے، اصل کی جمع ہے۔ تعرف کون سا صیغہ ہے، فعل مضارع مجہول ہے، عرفہ حروف اصلی ہیں، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے۔ یہ سارا جو ہے آپ نے لکھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، اور یاد بھی کرنا ہے، سنانا بھی ہے اور چیک بھی کرانا ہے انشاءاللہ۔
تعرف بها احوال اواخر الکلمت، کلمہ کی آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے ان قوانین کے ذریعے سے از حیث مرب اور مبنی ہونے کے۔ والکلمۃ اسم و فعل و حرف، کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہوگا۔ ہی اما، وہ کلمہ، اما تعملو و تعملو، عامل ہوگا اس میں عمل کیا جائے گا یعنی معمول واقع ہوگا، او تعملو ولا تعملو، یا عامل ہے معمول نہیں ہے، او لا تعملو و تعملو، یا عامل نہیں ہے معمول واقع ہوگا، او لا تعملو ولا تعملو، یا نہ عامل ہوگا اور نہ ہی معمول ہوگا۔ اس کی ترکیب انشاءاللہ کل اما بعد کی ترکیب ہو گئی ہے۔ النحو سے آخر تک جو ہے اس کی ترتیب اگلے درس میں انشاءاللہ بقید زندگی و حیات عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔